بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو RC لرننگ فیوژن۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ADA پارٹ 1 کے پیپر معاشیات یعنی کہ اکنامکس کے اہم سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے امپورٹنٹ سوال ہیں معاشیات کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو پیپر سے متعلق تھوڑا سا بتاتے چلوں۔ یہ پیپر ٹوٹل 100 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں آپ کو ٹوٹل کرنے ہوتے ہیں 5 کویشچنز اٹیمپٹ، یعنی کہ ایک سوال 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ پیپر جو ہوتا ہے یہ 3 حصوں میں ہوتا ہے۔ پہلا حصہ اس کا جو ہوتا ہے وہ ہے حصہ الف یعنی کہ جزوی معاشیات کا، یعنی کہ مائکرو اکنامکس کا، اور اس میں آپ کو اٹیمپٹ جو کویشچن کرنا ہوتے ہیں وہ 2 کرنے ہوتے ہیں، اور دونوں سوال جو آپ کے جو ہوتے ہیں وہ 20 نمبر کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 40 مارکس کا آپ کا مائکرو اکنامکس کا سیکشن ہوگا۔ اس کے بعد اس میں کلی معاشیات کا آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ اس کا سیکشن ہے۔ کلی معاشیات سیکشن بھی آپ نے 40 نمبر کا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ 40 مارکس کا ہوتا ہے، اور آپ کو 2 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا سی سیکشن ہے، یعنی کہ حصہ جیم، اس میں آپ کے یہاں پر کتاب سے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی اپنے ٹینڈر سے، وہاں پر میتھمیٹیکل اس کا پورشن ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے بتاتے چلوں کہ جزوی معاشیات یعنی کہ حصہ الف جو ہے اس کے اہم سوالات کون کون سے۔ پہلا اہم سوال یہاں پر جو ہے وہ ہے ایک معیشت کو درپیش آنے والے بنیادی مسائل پر تبصرہ کریں، نیز ان بنیادی مسائل کو معاشی نظام اور سرمایہ دارانہ یا اشتراکی میں کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ What are the basic problems of an economy? How are these problems solved in capitalism or socialism or mixed economy? اس سوال سے متعلق اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھاتے چلوں تو آپ کی کتاب میں چیپٹر میں جو سوال ہے آپ کا، اس میں آپ کے بیسکلی 2 بڑے حصے ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس معیشت کے مسائل ہیں، اور جو یہاں پر لکھا ہوا نا مدنی مسائل کے حل کے لیے، تو آپ کے پاس 4 نظام ہوتے ہیں: سرمایہ دارانہ نظام ہو گیا، اشتراکی نظام، اسلامی نظام، اور مخلوط معیشت یعنی کہ کیپٹلزم، اور سوشلزم، مکسڈ اکانومی، اسلامک سسٹم۔ اب ان دونوں میں سے کسی ایک میں آپ سے مسائل کا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ حل بتا دیں کس طرح سے سالو کیے جا سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ کے اس طرح سے جو مسائل آپ لکھیں گے ان کے سولوشن کی بات کرنی ہوگی۔ کویشچن نمبر 2 جو ہے وہ ہے مکمل مقابلہ اور اجارہ کے مابین فرق بیان کریں، نیز قلیل مدت کے دوران اجارہ میں فرم کا توازن کیسے قائم ہوتا ہے، یعنی کہ ڈسٹنگوش بٹوین پرفیکٹ کمپٹیشن اینڈ مونوپلی، ایکسپلین دا ایکویلیبریم آف دا فرم آپریٹنگ انڈر دا مونوپلی یا پھر مونوپلی ڈیورنگ شارٹ ٹائم پیریڈ۔ اگلا اہم سوال، سوال نمبر 3 ہے قانونی طلب بیان کریں اور طلب کی لچک کے اقسام بیان کریں۔ ڈیفائن لا آف ڈیمانڈ، ڈسکرائب دا ٹائپس آف الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ اگلا اہم سوال ہے خطوط عدم ترجیح کی خصوصیات بیان کریں، اشکال کے ذریعے بھی، یعنی کہ آپ کو ڈائیگرامس یعنی گراف بھی بنانے ہوں گے۔ نیز خطوط عدم ترجیح کی مدد سے صارف کے توازن کی وضاحت کیجیے، یعنی کہ ڈسکرائب دا پراپرٹیز آف انڈیفرنس کرو۔ جزوی معاشیات کے بعد حصہ بے یعنی کہ سیکشن بی میں کلی معاشیات یعنی کہ میکرو اکنامکس میں جو امپورٹنٹ سوالات ہیں ان میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں، نیز قومی آمدنی کی پیمائش کے طریقے بتائیں اور کسی ایک طریقے کو تفصیل سے بیان کریں، اور قومی آمدنی کی پیمائش میں درپیش آنے والی مشکلات تحریر کریں، یعنی کہ واٹ آر دی ویریس کنسیپٹس آف نیشنل انکم، name the methods of measuring national income and describe any one. Also discuss the problems faced during the measurement of national income یعنی کہ NI۔ اس کے بعد اگلا اہم سوال ہے افراط زر کی اسباب وضاحت سے بیان کیجیے، نیز افراط زر پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، explain the causes of inflation, how it could be controlled۔ اگلا اہم سوال ہے سوال نمبر 8 کینز کے نظریہ آمدنی اور روزگار کی شکل کی مدد سے وضاحت کریں، ایکسپلین دا کینزین تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ ود دی ہیلپ آف ڈائیگرام۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 9 زرعی پالیسی اور مالیاتی پالیسی کے مابین فرق بیان کریں، نیز زرعی پالیسی کے آلات کار کو تفصیل سے بیان کریں، یعنی کہ ڈفرینس بٹوین مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی۔ آلسو ایکسپلین دا انسٹرومنٹ آف مانیٹری پالیسی ان ڈیٹیل۔ اگلا اہم سوال ہے نظریہ ضارب اور اصول اسرا کو تفصیل سے بیان کریں، ایکسپلین دا کنسیپٹ آف تھیوری آف ملٹی پلائر اینڈ ایکسیلیٹر۔
کلی معاشیات کے حصے میں جو اہم نوٹ آپ کے پاس سوالات کی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ نوٹ آپ کا پہلا نوٹ ہے زرعی پالیسی کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف مانیٹری پالیسی۔ اس کے بعد اگلا اہم نوٹ ہے تجارتی چکر کے مراحل، یعنی کہ فیزز آف بزنس سائیکل۔ اس کے بعد ہے بے روزگاری کی اقسام، یعنی کہ کائنڈز آف ان ایمپلائمنٹ۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نوٹ ہے وہ ہے خود اختیار سرمایہ کاری اور ترغیب یافتہ سرمایہ کاری، انڈیوسڈ اینڈ آٹونومس انویسٹمنٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ نوٹ ہے سرمایہ کی مختلف استعداد کار، یعنی کہ مارجن ایفیشنسی آف کیپٹل، اور سم ٹائمز یہ ٹاپک آپ کا MEC کے نام سے بھی، یعنی کہ شارٹ ایبریویشن میں بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا اگلا اہم ٹاپک ہے وہ ہے ISLM خطوط، یعنی کہ ISLM قرض۔ پھر آپ کا ہوتا ہے حصہ جیم، جو کہ آپ کا ہے میتھمیٹیکل آپ کے ایکویشن سے متعلق ہے، تو اسے آپ پریکٹس کریں گے اپنے پاس پیپر سے، اور یہاں سے آپ کو کرنا ہوتا ہے ایک سوال، یعنی کہ یہ سیکشن آپ کا 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے کچھ اہم سوالات معاشیات کے پیپر سے متعلق AT پارٹ 1 کے، اور بیسٹ آف لک فار دی پیپرز۔ مزید گیسٹ پیپرز کے چینل پہ وزٹ کرتے رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور کوئی بھی سوالات آپ کو کرنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیسٹ آف لک فار دی پیپرز۔ اللہ حافظ۔